بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ انسان جو کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی تخلیق ہے، اس تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ناظرین، انسان کی تخلیق کا یہ حقیقی مقصد بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں اور نہ کسی اور انسان کے کہنے پر جانا، بلکہ یہ حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ یعنی جس نے تخلیق کیا اسی نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے ہم انسانوں کو کیوں تخلیق کیا۔ بہرحال ناظرین، عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو کہ فرض ہے، جو ہر انسان کو لازمی کرنی ہے، اور عبادات کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد سے لے کر رات کو پھر سے نیند کی آغوش میں جانے تک کرتا ہے۔ ناظرین، پہلی قسم کی عبادت کس طرح جان سکتے ہیں، اس سوال کا جواب ہم آپ کو اپنی اگلی قسط میں دیں گے، اور آج ہم آپ کو عبادت کی دوسری قسم کے بارے میں بتائیں گے جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد سے لے کر رات کو پھر سے نیند کی آغوش میں جانے تک کی جاتی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے وہ سوالات بھی رکھے جو بہت سے انسانوں کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جاننے کے بعد ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنے میں لگ جائیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تو زندگی گزارنے کے لیے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کریں۔ ناظرین، ان سوالات کا بھی انتہائی آسان اور واضح جواب ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی تمام ضروریات کو پورا بھی کرتے رہیں اور ہماری زندگی کا مقصد جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے وہ مقصد بھی پورا ہوتا رہے۔ بس اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو کھولتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اگر آپ سمجھیں تو آپ کو آپ کا جواب انتہائی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ ناظرین، اب اگر آپ آسمان پر نظر ڈالیں تو کچھ خاص پیٹرن آپ کو آسمان پر نظر آئیں گے جن کی وضاحت تو ہم گزشتہ قسطوں میں کر چکے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ذرا ایک الگ انداز سے دیکھنے سے کچھ اور معاملات بھی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ ناظرین، جب ہم آسمان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ہماری دنیا کے گرد ایک دائرے میں مسلسل چکر لگا رہا ہے، اور یوں اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ چاند اپنے اس دائرے سے نکل جائے تو اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح ہماری دنیا بھی ہمارے سورج سے گرد ایک مخصوص دائرے میں مسلسل چکر لگا رہی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا اپنے دائرے سے نکل جائے تو اس دنیا کا تعلق سورج کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کا اپنا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ قسط میں یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح ہماری دنیا ہمارے سورج سے گرد موجود ایک دائرے میں مسلسل چکر لگا رہی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا پورا نظام شمسی، یعنی سورج اور اس کے ساتھ جڑے تمام سیارے، یہ پورا نظام شمسی بھی ہماری کہکشاں جسے ملکی وے کہا جاتا ہے میں موجود ایک دائرے میں مسلسل چکر لگا رہا ہے، اور اسی طرح ہمارا ملکی وے بھی اس کائنات میں ایک مقام پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی متعین راستے پر سفر کر رہا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ کسی نہ کسی مقام پہ موجود دائروں میں چکر لگا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ خاص پیٹرن صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب اگر آپ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یقیناً یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں، اور اگر ہم اس ایٹم کو مائکروسکوپ کے ذریعے غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں بھی وہی پیٹرن نظر آئے گا۔ یعنی ہر ایٹم کے بیچ میں موجود نیوکلیس، اور اس نیوکلیس کے باہر الیکٹران جو مسلسل ایک مخصوص دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نیوکلیس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور بالکل وہی پیٹرن آپ کو خانہ کعبہ کے باہر بھی نظر آئے گا، جہاں بہت سارے مسلمان ایک کعبے کے گرد مسلسل چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صرف نماز کے وقفے کے دوران یہ طواف رکتا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے اکثر کچھ دوسری مخلوقات کو بھی نماز کے وقفے کے دوران کعبے کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال آخر یہ پیٹرن ہمیں زمین و آسمان پر اتنا زیادہ کیوں نظر آتا ہے؟ آخر اس پیٹرن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ناظرین،
اس پیٹرن کو ذرا غور سے دیکھیں تو انسان کی زندگی بھی کچھ اسی پیٹرن کی طرح ہی ہے، یعنی انسان اس پیٹرن میں موجود اس باڈی کی مانند ہے جو مسلسل ایک دائرے میں رہتے ہوئے چکر لگا رہی ہے، اور اس کے سینٹر میں موجود انسان کا مقصد ہے۔ اب اگر انسان کا مقصد زندگی میں صرف اور صرف گھومنا پھرنا اور عیش و عشرت کرنا ہے تو اس کی زندگی اسی مقصد کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کا مقصد دولت کمانا اور جمع کرنا ہے تو اس کی زندگی اسی مقصد کے گرد گھومے گی، اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کا جو بھی مقصد رکھے گا اس کی زندگی اسی مقصد کے گرد گھومتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں مقصد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں میں کافی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول بنا لے گا تو وہ اس امتحان گاہ یعنی کہ دنیا میں کامیاب ہو کر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا۔ یعنی انسان کے اپنے دائرے کے سینٹر میں موجود انسان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اور اسی مقصد کے ساتھ انسان اپنی پوری زندگی گزارے، جیسا کہ انسان بالغ ہونے کے بعد جب عقل و شعور سے آراستہ ہو جائے تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگ جائے، جیسا کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا خیال اور ان سے محبت اس مقصد سے کرے کہ میرے ایسا کرنے سے میرے اللہ مجھ سے خوش ہوں گے، اور اسی طرح ان کی ناراضگی اور نافرمانی سے اس لیے بچے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح اپنے بہن بھائی اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اڑوس پڑوس اور ارد گرد میں موجود تمام لوگوں جس سے بھی انسان کا واسطہ پڑتا ہو، ان سب سے حسن سلوک سے اس طرح پیش آئے کہ اگر میں ان سے حسن اخلاق سے ملوں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا۔ پر یہاں انسان کو اس بات کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، لہٰذا ہر اس عمل سے بھی انسان کو بچنا ہوگا جس سے اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی اور اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ارد گرد موجود تمام لوگ جس کا اس انسان سے واسطہ پڑتا ہو، ان لوگوں کی خوشی کی خاطر اپنے خالق حقیقی کو ناراض نہ کر بیٹھے، کیونکہ ایسے لوگ جو کسی انسان کو اس کے مقصد سے دور کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے حقیقی مقصد سے ہٹ جائے اور نہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے حقیقی مقصد سے دور کرے، ایسے لوگ صرف اور صرف گمراہی میں مبتلا ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، اور اگر مجبوراً واسطہ پڑنا لازمی ہو تو ایسے لوگوں کی آراء اور مشوروں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے حقیقی مقصد جاننے کے بعد اپنا سارا دھیان اپنے مقصد پر ہی مرکوز کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ جیسے اب اگر کوئی دولت کمانا چاہتا ہو تو دولت کمانے کے لیے وہی حلال ذرائع اختیار کرے جس سے اس کا رب خوش ہو۔ اسی طرح کوئی ماں باپ ہو یا اولاد، بہن ہو یا بھائی، میاں ہو یا بیوی، رشتہ دار ہو یا اجنبی، دوست ہو یا دشمن، مقیم ہو یا مسافر، ڈاکٹر ہو یا مریض، استاد ہو یا کوئی طالب علم، مالک ہو یا نوکر، امیر ہو یا غریب، غرض انسان جو کچھ بھی ہو اسے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کا ہر عمل اسے اس کے مقصد کے قریب پہنچا رہا ہے یا اس کے مقصد سے دور کر رہا ہے۔ یعنی جو بھی کام یا عمل انسان کرنا چاہ رہا ہے اس کام یا عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور اس پیمانے کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور یہی نصیحت اللہ تعالیٰ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی مقصد کے ساتھ جب انسان اپنی پوری زندگی گزار دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اس انسان کو اس کی منزل تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، پھر ہم انسانوں کو ایک معین مدت کے لیے ایک سلسلے کے تحت اس دنیا یعنی کہ امتحان گاہ میں بھیجا، اور پھر اس دنیا میں انسان کا امتحان مکمل طور پر لینے کے بعد اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیاب ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس امتحان میں ناکام ہوگا تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت عذاب کی سزا کا انتظام کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کرا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے رحمان اور رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی سزا دینا نہیں چاہتے بلکہ اور تمام انسانوں کو اپنی رحمت سے بھرپور انعامات عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے آغاز سے لے کر آج اور ابھی تک اس دنیا کے اختتام تک آنے والے تمام انسانوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ہمیشہ اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ رہنمائی فرمائی، اور اس امتحان گاہ میں بار بار انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور صرف اللہ کا ہی حکم مانے تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے بدلے انعامات کا اعلان ہوا تو ہمیشہ ایک نیکی کے بدلے ایک انعام کا اعلان نہیں، بلکہ انعام کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا۔ جبکہ قرآن میں جب بھی کسی گناہ کی سزا کا اعلان کیا گیا تو ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جتنا گناہ کریں گے اتنا ہی سزا پائیں گے، یعنی گناہ کے بدلے سزا تو پائیں گے لیکن سزا بھی صرف اتنی کہ جتنا بڑا گناہ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سزا اور جزا میں فرق بھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن سزا اور جزا ضرور ملے گی یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیں وہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی مخالفت میں زندگی گزار دے، تو ایسے میں اس کائنات کے بادشاہ ان دونوں قسم کے انسانوں کے درمیان انصاف نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کی مزید وضاحت کے لیے سورہ الزمر کی آیت نمبر 8 اور 9 کو دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ویسے تو ناظرین، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نیکی کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کے درمیان بڑے ہی اچھے انداز سے فرق بھی سمجھا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مکمل علم رکھنے والے ہیں، مکمل حکمت رکھنے والے ہیں، جو ہر چیز کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایسے باکمال صفات رکھنے والے ہمارے رب العالمین فیصلے بھی بڑے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس امتحان گاہ میں کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ کے تمام احکامات کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہوئے اس امتحان گاہ میں ناکام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم یعنی دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم ایسی جگہ ہیں جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی دنیا کی زندگی عارضی ہے، یعنی ہم اس امتحان گاہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں،
ہم اس امتحان گاہ میں ایک معین مدت کے لیے ہیں، اور جب ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا تو ہمیں اس امتحان گاہ سے باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر ایک دن اس امتحان کے نتائج ملنے کے بعد ہم انسانوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور اس کے بعد انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ جنت اور جہنم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جنت اور جہنم کے احوال پر مبنی کچھ ویڈیوز آپ کے معلومات کے لیے ضرور بنا دیں گے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے اپنے سفر کے دوران عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ واضح ثبوت بھی پیش کیے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے خود اکیلے ہی بنایا، اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور ناظرین، اس سفر کے دوران ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی جانا کہ میں اور آپ اور اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہے کیا، کہ میں اور آپ کیوں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا۔ اور پھر اسی سفر کے دوران ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم اس مقصد کو کیسے پورا کریں اور اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے۔ پر ناظرین، یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد جان گئے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، پر اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروعات کیسے کی جائے۔ تو ناظرین، اسی سوال کا جواب ہم اپنی آنے والی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ بحکم ربی آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ لہذا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی خوشنودی کے حصول میں ہوں۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیں اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لیں۔ آمین۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔ Oh